الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور قابل قدر سامعین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس بارے میں بارہا کہتا رہتا ہوں، اور ایک کوتاہی تو ہم میں یہ ہے کہ ہم کس بات پر شکر ادا کریں۔ حالانکہ ہم اگر غور کریں تو ہر لمحہ شکر میں گزر جائے تو بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس وقت جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کریں کہ اس رب کریم نے کئی سال ہمیں قید تنہائی میں گزارنے کے بعد آزادی کی نعمت عطا فرمائی، ورنہ اس کرونا کی مصیبت میں پھنس کر نہ مسجد کے رہے، نہ بازار کے، نہ گھر کے رہے، نہ گھاٹ کے، اور نہ خوشی کے رہے، نہ میت کے، ہر طرح سے بالکل الگ الگ ہو کر رہ گئے، اور حتیٰ کہ بہت سارے نیک کاموں سے بھی محروم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس رب کریم نے اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی، عافیت کے دن بحال ہوئے، اور اللہ رب کریم نے پھر وہ دن عطا فرمائے کہ جو پہلے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں میں تصاویر پرانی دیکھ رہا تھا تو کئی سال پرانی مسجد کی تصویریں سامنے آئی کہ اسی موقعوں پر 15 شعبان 27 رمضان میں کمرے سے لے کر اور صحن تک بھرا پڑا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کبھی ہوا کرتا تھا، جیسے کہتے ہیں نا یہاں کبھی آبادی ہوا کرتی تھی، ایسا کبھی ہوتا تھا، اور اب مسجدیں بھی خالی ہو گئی۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا اور آسانی کے ساتھ اپنا معاملہ فرماتے ہوئے ہم سے درگزر فرما کر پھر وہی آسانی کے دن عطا فرمائے۔ ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ میں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسانی فرما دی ہم گناہوں سے بھی بچیں، کیونکہ گناہوں سے نہ بچنا اور گناہ کرنا یہ بھی ناشکری کی ایک علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، اور قرآن کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے اور نعمت میں اضافہ کریں گے۔ جتنی نعمت کا شکر ادا کرتے جاؤ گے نعمتیں بڑھتی جائیں گی، تو اس لیے شکر ادا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ یہ ماہ و سال کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ ابھی نصف شعبان کی رات آئی تھی، آج پھر آ گئی۔ کتنے تو گھر چلے گئے اور کتنے تیار بیٹھے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے یہ دن جو باقی ہیں گزریں گے اور رمضان شروع ہو جائے گا، اور پھر رمضان بھی شروع میں تو معلوم ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ بھی گیا۔ میرے محترم بزرگوں، آج کی جو رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کی قدر کر لینی چاہیے، اور قدر یوں کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے، چونکہ اس امت کی عمریں ہیں کم، اور یہ امت سب سے افضل امت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خوش کرنے کا بھی وعدہ فرمایا ہے اور سر بلند کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم 60 سال 65 سال 70 سال جی لیں تو 60 بھی اگر لگائیں تو اس میں سے 15 تو یوں ہی نکال دیں، نابالغی کے 45 بچ گئے، ان 45 میں کیا تیر مار لیں گے؟
اور پرانی امتوں میں 300 سال کی عمریں ہو رہی ہیں، اب کہاں 300 سال، کہاں 45 سال، کیسے یہ ممکن ہے کہ کچھ ہو سکے؟ اللہ رب کریم نے یہ جب وعدہ فرما لیا نبی سے کہ میں آپ کو خوش بھی کروں گا اور سربلند بھی کروں گا، تو اس امت کو نوازنے کے لیے بہانے رکھ دیے، کبھی راتیں رکھ دی، کبھی دن رکھ دیے، کبھی مہینہ، کبھی مقام، کبھی اعمال، اس انداز میں یہ امت نوازی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے نا، حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو صفیں بنیں گی، یعنی لائنیں لگائی جائیں گی، 120 صفیں ہوں گی، 120 میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور 40 پچھلی امتوں کی ہوں گی۔ اندازہ لگائیے کہ کوئی وہ صف ایسی تو نہیں ہوگی جیسے ہماری مسجد کی صف ہے۔ یقینی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک کا مسلمان ہوگا، سب لائن میں کھڑے ہوں گے، کتنی لمبی لمبی صفیں ہوں گی۔ تو فرمایا کہ اس امت کے اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہمیں عطا فرما دی، اور اس رات کے بارے میں حدیث شریف کے اندر فضیلت ہے۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم کان کے بہت کچے ہیں، اور کچے کیوں ہیں وہ بھی بتا دوں۔ بات تھوڑی کڑوی ہے، ہضم کرنی پڑے گی۔ کچے یوں ہیں کہ ہمیں اصل میں صحیح معنی میں اعتماد اللہ کے رسول پہ بھی نہیں ہے، اور پھر جب ان سے نیچے آ جائیں تو صحابہ پہ بھی نہیں ہے، پھر نیچے آ جائیں تو علماء پہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم ہر بات میں کوئی نہ کوئی کیڑا نکالیں۔ جب کوئی چیز پیش کی جائے کچھ نہیں جانتے، یعنی یہ عالم ہے کہ آلو ہاتھ میں دے دو نا تو اسے چھیل نہیں سکتے، چھیل لیں گے تو اس کے فرنچ فرائز بھی نہیں بنا سکتے، مگر پوچھتے جی حدیث مستند ہے غیر مستند ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ یہ بخاری میں لکھا ہے۔ بخاری کا نام سنا ہے بخار چڑھ جائے گا، آتا جاتا کچھ نہیں، کیونکہ ماننا نہیں ہے، اور ماننا نہیں ہے اس لیے۔ اور سوشل میڈیا پر شیطان کے اتنے چیلے بیٹھے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ غریب ہے، یہ فلاں، یہ ڈھمکا ہے، یہ سے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہے، مجھے یہ بتا دو کہ جتنا کچھ آج کھا رہے ہو کس حدیث سے ثابت ہے؟ چائنیز کھانے ثابت ہیں کسی حدیث سے؟ حدیث سے تو جو کا آٹا ثابت ہے، کھاؤ، کیوں نہیں کھاتے؟ وہاں تو نہیں پوچھتے کہ صاحب یہ مکرونی کس حدیث سے ثابت ہے، ورنہ نہیں کھائیں گے۔ کہ چائنیز چاول نہیں، ہمیں تو پہلے حدیث سے ثابت کرو، اور حدیث بھی بخاری کی ہو یا مسلم کی ہو۔ وہاں تو کہتے ہیں لائے جاؤ کھائے جاؤ، چھوڑنا نہیں ہے۔ اور جب دین پر عمل کا وقت آئے تو جی کون سی حدیث میں لکھا ہے، اور اس سے پلٹ کے پوچھ لو کہ جی وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ کتنے ہیں ماں باں ہیں، کرتے ہو؟ ہاں روز کرتے ہیں۔ تو فرض کتنے؟ کوئی 6 بتا رہا ہے، کوئی 8 بتا رہا ہے، غسل میں 4 6 فرائض آ رہے ہیں۔ حال علم کا یہ ہے، مگر چونکہ عمل نہیں کرنا تو سہارا ادھر کے۔ جی وہ سوشل میڈیا پہ کہا ہے کہ جی حدیثیں ضعیف ہے شب برات کے بارے میں۔ ابھی آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ جی یہ حلوے کے بارے میں حدیثیں ضعیف ہیں۔ ابھی بریانی کے بارے میں حدیث سنی ضعیف؟ بریانی کے لیے تو ہم ڈھونڈ کر میلوں جا کر کھا کر آ رہے ہیں، اور دین پر عمل کے لیے کہ جی ضعیف ہے یا قوی ہے۔ کبھی ڈاکٹر سے پوچھا؟ وہ اتنا بڑا پرچہ لکھ کے دے دیتا ہے یہ ساری دوائیں کھانی، کبھی نہیں پوچھی کہ جی اتنی دوائیں، کہ جی مہربانی آپ کی، شکریہ، یہ لیجئے 500 روپے 5000 روپے، گولیاں بھی لائے، اس کا بھی خرچہ کر رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں۔ پھر اگر ریئیکشن ہو گیا تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ ایک ہی جملہ جو میں نے جمعے میں بھی کہا تھا، سوری، مردہ گیا جنت میں یا جہنم میں، وہ تو بات کی بات ہے، پر ہم کیا کریں؟ ہم نے تو آپ کو دوا دی تھی، آپ کو نقصان کر گئی، اور رات دن ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ دوا راس نہیں آتی
आदमी बीमार पड़ गया, मर गया, ख़त्म। मगर दीन पर अमल करने में कि जी ये इसमें जो है ना ज़ईफ़ रिवायात हैं तो कभी रिवायात हैं, और ये सोशल मीडिया पर ये बहुत तूफ़ान चला हुआ है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, जिन्हें अमल करना होता है वो ये देखते हैं कि नबी का फरमान है, हमें काम करना है। नबी ने जब फरमा दिया बात ख़त्म हो गई। चनाचे अल्लाह के रसूल ने इस रात के हवाले से कुछ बातें इरशाद फरमाई, जिसका खुलासा ये है कि इस रात में अल्लाह रब्बे करीम कबीला बनु कल्ब, मक्के में कबीला था बहुत बड़ा, उसके पास बकरियां भी बहुत थीं। फरमाया कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर इस रात में मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। अब बकरी पे कितने बाल होते हैं, और फिर कबीले की बकरियां, और वो भी कबीला बनु कल्ब। अब ये क्यों है? इसलिए है ताकि ये उम्मत पिछली उम्मतों से ऊपर चली जाए। कल को अल्लाह के रसूल को अफसोस ना हो कि मेरे उम्मती पीछे रह गए। और फिर फरमा रहे हैं, हदीस शरीफ में आता है, मफ़हूम ये है कि अल्लाह रब्बे करीम इस रात में जो हमारे यहाँ मग़रिब से शुरू हो चुकी है और सुबह सादिक तक रहेगी, अब यहाँ भी शैतान आके कान में फूंकता है, ये रात पाकिस्तान की या सऊदी अरब की मनाएंगे। अगर तुम सारे काम सऊदी अरब में करते हो तो मक्के के हिसाब से करो, खाते यहाँ हो, पीते यहाँ हो, हगते यहाँ हो, सारे काम यहाँ करते हो। अब जब इबादत का वक्त आया तो यहाँ आगे जी वो कहाँ पे करें, पाकिस्तानी या सऊदी? तो मुसलमान हो, नबी ने हुक्म दिया जिस मुल्क में रह रहे उस मुल्क के हिसाब से करो। तो फरमाया कि अल्लाह रब्बे करीम इस रात में अर्श आज़म से समाए दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं, और फिर उसके बाद निदा करवाते हैं, पुकार करवाते हैं, और उसमें फिर ऐलान कराया जाता है, जिसका खुलासा ये कि है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि उसकी मैं मग़फ़िरत कर दूँ, है कोई रोज़ी चाहने वाला कि मैं उसे रोज़ी दूँ। इस तरह हमारी हाजतों का ऐलान सुबह सादिक तक होता रहता है, और मांगने वाले मांग लेते हैं। और हदीस शरीफ में दुआ के लिए भी फरमाया, कुरान में भी दुआ के लिए फरमाया। और इतनी बड़ी बात फरमाई, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा। और पुराने वाक़यात भी हैं, ऐसे अल्लाह ताला ने पुकार पे उनको जवाब दिया। और हम ये कहते हैं कि ये तो पुरानी बातें हैं, कभी हुआ होगा, हुआ तो कभी था लेकिन अब भी होता है। अब हम महसूस नहीं करते। अब जो वाक़यात हो रहे हैं ये कुछ अरसे के बाद या सालों के बाद मंजर पर आएंगे कि फ़लाँ ने ऐसे पुकारा था और ऐसे मदद हुई थी। कुरान कह रहा है अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआह, कौन है जो परेशान हाल की मदद करे जब वो पुकारे उसे, वयक्शिफु सू, उसकी परेशानी को दूर फरमाए। अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई है? कोई नहीं है। और मेरे शेख सानी हज़रत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे दुआ दवा से भी आसान है। दवा के लिए फिर भी उठना, पानी लेना, ये जो भी है, दुआ तो पड़े पड़े, या अल्लाह परेशानी है दूर फरमा दे, या अल्लाह ये तंगी है दूर कर दे, या अल्लाह ये मामलात फरमा दे, या अल्लाह ये। मगर मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, हमें ये तालीम दी कि दुआ मांगा करो, दुआ पढ़ा मत करो। दुआ पढ़ने से बात नहीं बनती, दुआ मांगने से बात बनती। और उसके लिए हदीस में ये फरमाया कि जब दुआ मांगा करो तो रो कर मांगो, रोना ना आए तो रोने वाले की शक्ल बना लो,
اور پھر ان کی رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ کیونکہ وہ اصل کو تو پسند فرماتے ہی ہیں، نقل کو بھی پسند فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ یا بندی میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، نواز دو اس کو۔ میرے محترم بزرگوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب کریم شہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ شہرگ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دونوں طرف چلتی ہے، یہ کاٹ دینا تو آدمی ختم۔ قرآن کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرگ سے زیادہ قریب ہے، اور ایسے قریب ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ برابر میں بیوی لیٹی ہوئی ہے، اسے کچھ نہیں پتا، اسے پتا ہے کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ رات کو آنکھ کھلتی ہے، وہ رب سے مناجات کر رہا ہے، برابر میں بیوی کو نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ رب کی اور بندے کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ سن رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے، منظور بھی کر رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اسے پتا ہے کہ یہ رب ہے، یہ دے گا، مگر ہم اس رب کو چھوڑ کر جو شہرگ سے زیادہ قریب ہے، ہمارے دل کی بھی سن رہا ہے اور ہمارے خیالات کی بھی سن رہا ہے، ہماری زبان کی بھی سن رہا ہے، چھوڑ کر ادھر ادھر مزاروں پر، بابوں پہ، پیروں پہ ادھر ادھر پھرتے۔ پیروں پہ بات آئی، ایک بات کہتا چلوں بیچ میں، مقصد تو یہ ہے کہ کام کی بات کہنی ہے۔ انرجی تو کم ہے، بیٹری بھی ڈاؤن ہے، آپ رات کی برکت سے زور لگا رہا ہوں، امید ہے کہ گاڑی نکل جائے گی، پہنچ جائے گی۔ ہم پیر کے پاس جاتے ہیں، شیخ کے پاس جاتے ہیں، جانا چاہیے اور اصلاح کے لیے تعلق کرنا چاہیے اللہ والے سے۔ اور میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں تو میرا تو پورا خاندان ہی پیروں میں نہایا ہوا ہے نا، اور میرے والد خود بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ہم جب اپنے پیر کے پاس جاتے ہیں نا تو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے، اور پیر صاحب جو کہہ دیں تو بس واہ واہ۔ پیر صاحب نے اگر پیر دبانے کی اجازت دے دی تو کیا کہنا، پیر دبانے کے بعد وہ ہاتھوں کو چہرے پہ بھی ملنا، یہ بھی کرنا، سب کچھ کرنا۔ اللہ والے ہیں، بالکل کریں، سب کریں۔ مگر ایک بات کہہ رہا ہوں، غور سے سنیے گا، اور جوانوں کو خصوصاً کہہ رہا ہوں، وہ جو دو پیر گھر میں بیٹھے ہیں نا، وہ جو باہر والا پیر ہے نا، وہ اس مقام پہ نہیں پہنچے گا جو پیر گھر میں ہے، جنہیں ماں اور باپ کہتے ہیں۔ ان کے پیر دبا کر جو دعا لوگے، ان کے سر کی مالش کر کے جو دعا لوگے، ان کا بدن دبا کر جو دعا لوگے، وہ پیر نہیں دے سکتا۔ مگر ہمیں شرم آتی ہے ماں باپ کے پیر دباتے ہوئے، سر دباتے ہوئے، مالش کرتے ہوئے، بدن دباتے ہوئے۔ کیوں؟ کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو پیر ہے نا، اس کی تو خدمت کر کے دعائیں لی ہیں، یہاں بغیر خدمت کے پتہ کب سے دعا ہو رہی ہے؟ ابھی سوچا ہے؟ اس دن سے دعا ہو رہی ہے جس دن ہم ماں کے رحم میں پہلے دن آئے تھے، اس دن سے دعا ہو رہی ہے، اور مرتے دم تک دعا کرتے ہیں، مرتے دم تک۔ کچھ بھی کرے اولاد، وہ دعا پھر بھی جاری رکھتے ہیں۔ ان سے کیوں نہیں لیتے دعا؟ اور جبکہ حدیث میں یہ بات فرما دی ہے کہ ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی، بد دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ جن کے لیے حدیث میں نبی فرما رہے ہیں ان کی دعا رد نہیں ہوتی، تم کام وہ کرو کہ خود بخود ان کی دعائیں تمہارے لیے جاری ہو جائیں، لینی نہ پڑیں، وہ خود تمہیں دیں، اور دیتے ہیں، وہ ہمیشہ دیتے ہیں۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، اور یہ مقصد بتانے سے فائدہ دوسروں کو بھی ہو جائے۔ یہ بیٹا ہے چھوٹا میرا، اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی پہلی، گھر آ گئی، سب ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی بیٹی کے لیے کیا کیا تم؟ میں نے کہا جی دعا کرتا ہوں اور انشاءاللہ جو مجھ سے ہوگا سب کروں گا، حافظہ بناؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔
میں نے کہا میں نے کیا کیا میرا بھی سن لو، دعا تو میں بھی کر رہا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن جس دن سے یہ میری گڑیا پیدا ہوئی ہے اس دن سے صبح شام اور دیگر تمام معمولات جس کا ثواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ماں باپ کو اور اہلیہ کو، بیوی کو، دونوں کو، سب کو بخشتا تھا، اس میں اس کو بھی شامل کیا کہ میرے اعمال کا ثواب اسے بھی ملے، جب تک میں ہوں یہ اسے ملتا رہے گا۔ دوسری گڑیا آئی اس کی بھی نیت تھی، تو یہ ماں باپ کا معاملہ ان سے کیوں نہیں لیتے دعا، جبکہ حدیث کہتی ہے کہ رد نہیں ہوتا، جہاں پر لوٹنے کا امکان ہی نہیں ہے، ہاں ہی ہے، رائٹ لگا ہوا ہے، جو یہ کہیں گے وہ منظور ہوگا، تو ان سے کیوں نہیں لیتے۔ یہ ماں باپ وہ نعمت ہیں کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا بدل نہیں، مگر ان کے احسانات ختم نہیں ہوتے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی اولاد میں سے لڑکے جمعے کے دن، جمعہ شروع ہو جاتا ہے جیسے آج مغرب سے کل مغرب تک، جمعے کے دن اپنی ماں یا باپ یا دونوں کی قبر پر حاضری دیں تو اس دن کے سارے گناہ ان لڑکے کے معاف ہو جاتے ہیں۔ مر کر بھی برکت دے رہے ہیں کہ آج تم جمعہ تھا، آئے تھے ملنے، آج کے تو تمہارے گناہ معاف کروا ہی دیے ہم نے۔ کتنا بڑا احسان ہے، ان سے ہم دعا نہیں لیتے۔ تو فرمایا کہ دیکھو دعا اللہ سے مانگو، رد نہیں ہوتی، اور حدیث میں یہ بتا دیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، لگ لپٹ کر مانگو، اور اگر مگر مت کرو، اور شرط مت رکھو، اور وہ دعا مت مانگو جو ناممکن ہو۔ بہت سے کہتے ہیں یا اللہ اگر آپ چاہیں تو دے دیں، اگر نہ چاہیں تو مت دیں، پھر مذہب میں تو ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، فقیر کی طرح مانگو۔ اور پھر میرے محترم بزرگوں، مزے کی بات، اس پوری دنیا میں مسلمان تو ہے ہی ہے، انسان کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا میں جو انسان ہے تو وہ کچھ بھی صحیح مانگتے تو ہے نا، ہر ایک کی زبان الگ ہے، اور وہ اپنی زبان میں پکارتا ہے اور وہ سب سن رہا ہے۔ انہوں نے حج میں بھی یہ شرط نہیں رکھی کہ عرفات میں آؤ تو عربی میں مانگنا، مانگو، ہر آدمی اپنی زبان میں لگا پڑا ہوا ہے، اور وہ سب کی سن بھی رہے ہیں، منظور بھی کر رہے ہیں، قبول بھی کر رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مانگو، لگ لپٹ کر مانگو، اور یقین کے ساتھ مانگو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ جو مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے، یہ نہیں شاید مل جائے، نہیں، مل رہا ہے۔ اور اب یہ ان کی حکمت ہے جو حدیث میں بتا دی، کبھی فوری دے دیتے ہیں، کبھی کچھ وقت کے بعد دے دیتے ہیں، کبھی دعا کی برکت سے کسی مصیبت حادثے سے بچا لیتے ہیں، اور کبھی اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ کوئی دعا بیکار نہیں جاتی۔ اور پھر ایک اور بات پر بھی میں ہمیشہ توجہ دلا دیتا ہوں، آج پھر دلا رہا ہوں، آپ کو جو کچھ چاہیے سب مانگیں۔ یہ جو ایک اور نیا فارمولہ نکلا ہے نا کہ اللہ سے دنیا نہیں مانگنی چاہیے، کیوں نہیں؟ ہاں، کون دے گا دنیا؟ وہی دے گا نا۔ اور دنیا نہیں ہوگی تو پھر ہماری نماز کچھ نہیں ہوگی۔ نیت باندھیں گے اللہ اکبر، شیطان کہے گا میں کھاؤ گے کہاں سے، بیوی بچے بھوکے بیٹھے۔ ہر نعمت حلال طیب ہر چیز اس سے مانگیں۔ اور حدیث میں تو بڑی عجیب بات فرمائی، میں نے ایک دفعہ حج میں دعا مانگ دی، ایک انجینئر تھا، وہ کہنے لگا تو بڑی عجیب دعا سنی ہے، پہلے کبھی نہیں سنی۔ میں نے کہا آج سن لی نا، حدیث کا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا بڑا گھر، عمدہ سواری، جسے مل جائے یہ نعمت ہے، تو آدمی مانگے یا اللہ مجھے بڑا عافیت والا گھر چاہیے جو تمام تر نعمتوں سے مزین ہو۔ یہ نہیں کہ بڑا گھر تو مل گیا، اب اس میں پانی نہیں ہے جی، گیزر نہیں ہے جی، فون نہیں، ہر نعمت چاہیے، اور اس دور کی جدید ترین کار بھی چاہیے۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ گھر میں نہیں دانے، اماں چلی بھنانے،
जेब में तो 25,000 रुपये नहीं है, बातें कर रहे हैं 50 करोड़ की। तो एक आपको बात वाक़या सुनाऊं। एक शख्स पथारा लगाता था, पथारा। तो पथारे वालों के भाई होता अक्सर के मुस्तकिल ग्राहक भी आते रहते हैं। तो उस पथारे वाले ने उस शख्स से कहा कि भाई मैं हज पे जा रहा हूँ। तो बरजस्ता उस शख्स ने कहा कि तुम तो पथारा लगाते हो। तो उसने कहा हाँ, पथारा मैं लगाता हूँ, मेरा रब नहीं लगाता। तो जो हम मांग रहे हैं ना, तो वो हमारे हिसाब से तो नहीं ना, लेकिन रब के लिए कोई मुश्किल है, उसके यहाँ क्या कमी है। वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्द, तमाम ख़ज़ाने अल्लाह के, तमाम चीज़ें अल्लाह की। मैं तो कहता हूँ अब तो ये देखना बड़ा आसान है। आप देखें जंगल चले जाएं, कैसे कैसे जानवर हैं, उनकी ग़िज़ाएँ भी मिल रही हैं। खुश्की में चले जाएं, उनकी भी मिल रही हैं। चरिंद परिंद दरिंदे सबको मिल रही हैं, इंसान को मिल रही हैं। और कुरान के एतबार से इंसान से ज़्यादा जिन्नात हैं, उन्हें भी मिल रही हैं। कोई भूखा है तो वो रब कैसे छोड़ देगा। अब मांगे और बेहिसाब मांगे, जब देने वाला हिसाब नहीं मांग रहा तो तुम बेहिसाब क्यों नहीं मांगते। अरे या अल्लाह, एक शख्स ने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने कहा कि बस हज़रत जन्नत में जूतियों में जगह मिल जाए। फरमाया क्यों, महल नहीं चाहिए। अबे जब देने वाला महल दे रहा है तो तुम कहो कि नहीं जी गुजर नाले में नदी में जगह दे दे एक झोंपड़ी की। वो कह रहा है मैं 5,000 गज का तुझे बंगला दूंगा, नहीं 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 नदी में दे दो बस काफ़ी है। क्यों भाई, अरे जब देने वाला दे रहा है तो मांगने में क्यों कमी करते हो। इसी तरह से जिस बात पर तवज्जो दिलानी थी वो ये है कि जो नेमत चाहिए मांगे, किसी पे रख के ना मांगे कि अल्लाह ऐसी दे दे, ऐसा दे दे, ऐसा बना दे, ऐसा कर दे। कैसे, कभी नहीं। ऐसा दामाद दे दे, ऐसी बहू दे दे, ऐसी सास दे दे, और इस तरह कि अल्लाह ऐसा कारोबार दे दे, कभी नहीं। आपको अच्छा लग रहा है कि भाई इसका कारोबार बड़ा अच्छा सब है, अल्लाह से मांगे आफियत के साथ, या अल्लाह अपनी रहमत से मुझे हलाल और तय्यब वसी रिज़्क़ के इंतज़ामात कर दे और कारोबार अच्छा अता फरमा दे, उस पर न रखें। वजह क्या है, वजह यह है कि कुरान में क़ारून का वाक़या मौजूद है और उसमें ये बात मौजूद है कि जब वो अपने ख़ज़ाने लेके निकलता था तो उस वक्त भी हम जैसे थे। तो वो ये कहते थे या लैत लना मिस्ला मा ऊतिया क़ारून, काश हमें भी क़ारून जैसा मिलता। जब क़ारून धंसा दिया गया तो कहने लगे अल्लाह ने करम किया, बच गया, वरना हम भी धंस जाते। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बड़ों की बात बता रहा हूँ। इस दुनिया में चपड़ासी से लेके मुल्क के हाकिम तक कोई सुकून से नज़र नहीं आएगा सिवाय अल्लाह के नेक बंदों के। सब के सब किसी न किसी मुश्किल में फंसे हैं। हमें ऊपर से अच्छे नज़र आते हैं, जब वहाँ घुसते हैं तो पता चलता है कि यहाँ तो ये मुसीबत। और जब हम रख के कहते हैं ना या अल्लाह ऐसा दे दे, तो वो दे देते हैं, कहते हैं ले लो। अब जब बना दिया तो फिर अफसोस, ये क्या हो गया। अब मुझे नहीं मालूम, मेरा ख्याल बजाय तो ये है कि शायद वो शख्स इंतकाल कर चुके होंगे। मक्के में होते थे और मक्का मुकर्रमा में हाजियों की बसें चलती थीं, और बसें भी कोई एक आध नहीं थी, बसें भी थी तकरीबन 5,000, और उसके वो मालिक। अब 5,000 बस का अंदाज़ा लगा लिया, और वो भी सब हाई फाई। तो ये बात मेरे एक अजीज़ ने मुझे बताई, कहा कि ये बसें चल रही हैं, देख के मुंह में पानी आता है कि कितना खुशकिस्मत इसका मालिक होगा। आदमी यही कहेगा या अल्लाह मुझे भी ऐसा बना दे और ऐसा। तो उन्होंने बताया कि जो इसका मेन मालिक है वो कैंसर का मरीज़ है। दिन भर में 2 जूस के डिब्बे और चंद बिस्किट खा सकता है, बाकी कुछ भी नहीं। अब ये सुनकर दिल जाएगा कि ऐसे बसों के मालिक बन जाएं, लोग वाह वाह करें, और अंदर हाल ये हो कि 2 जूस के डिब्बे और चंद बिस्किट। फिर कहेंगे काश वही सही था, कढ़ाई फराई खाओ पियो हज़म करो, पता ही नहीं कहाँ गया।
تو کسی پہ رکھ کے نہ مانگیں، عافیت سے ہر نعمت مانگیں، اور ایمان پر رہنے اور ایمان پہ مرنے کی دولت مانگیں۔ ایمان سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، ایمان پر رہیں اور ایمان پہ چلے جائے، بھلے فقیر رہیں تو کامیابی ہے، اور خدا نخواستہ ایمان نہ ہوا تو سب بیکار ہے، چاہے پوری دنیا ہماری ہو۔ اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کرے کہ ایمان پہ رہیں اور ایمان پر موت آئے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، عین سے ہے، اور اس کے معنی ہے پریشانی والی تمام چیزوں سے بچائیے، حفاظت کیجیے، اور آسانی والی نعمتیں دیجیے، اور حدیث میں دنیا اور آخرت دونوں کی عافیت مانگیے۔ اسی طریقے سے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعا مانگنے کی عادت بنائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک تو وہ رد نہیں ہوتی، قبول ہے۔ دوسرے فرمایا کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی عطا فرمائے۔ تو فرشتے کی دعا تو قبول ہے نا، وہ ہے مشکل کام کہ ہم یہ دعا کریں یا اللہ میرے بھائی کے پاس جو ہے وہ جدید ترین کار آ جائے، تو یہ کیا بات ہے؟ میرے ہی پاس آنی چاہیے، اس کے پاس کیوں آئے؟ اسے 500 گز کا بنگلہ مل جائے، یہ کیا بات ہے؟ وہ تو وہی رہے فلیٹ میں، میں رہوں۔ فرمایا تم دعا کرو تمہیں بھی ملتا جائے گا۔ اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں، ایک دوسرے سے دعا کی کہنا چاہیے، یہ سنت ہے، اور چاہے وہ کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، اپنا ہو پرایا ہو، شاگرد ہو استاد ہو۔ کیوں؟ اس میں ہم شرماتے بھی ہیں، یہ تو شاگرد ہے، اس سے دعا کی کہیں۔ کبھی شرم یہ آتی ہے تو رشتے میں چھوٹا ہے، ہوتا ہے، نواسا ہے، یہ اس طرح کے بہت سارے وہ ہیں، یا پھر ایک چیز آڑے، یہ تو غریب آدمی ہے، اس سے کیا کہوں۔ میرے محترم بزرگوں، امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں تھے، حالات سب سازگار ہو چکے تھے، تو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضرت عمرے کی اجازت چاہتا ہوں، مرحمت فرما دیجیے۔ آپ نے اجازت مرحمت فرما دی، اور اس کے ساتھ جو فرمایا نا وہ سنیے۔ جو فرمایا اس کا ترجمہ جو ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، آپ نے فرمایا بھیا ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، بھول مت جانا۔ سید الانبیاء اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں اور بے تکلفی سے فرما رہے ہیں بھیا، عربی میں فرمایا اخیہ، یعنی بھیا ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، بھول مت جانا۔ تو سید الانبیاء جب فرما رہے ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں جو ہم یہ سوچیں کہ جی ہم کیسے دعا کی کریں۔ کسی کی دعا کب کہاں کام آ جائے کچھ پتہ نہیں، ہمارے کہنے میں کیا ہے۔ تو اس لیے ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں، امت کے لیے بھی کریں، اہل و عیال کے لیے بھی کریں، اور یقین کے ساتھ کریں، اور یہ حدیث میں وعدہ ہے کہ اس رات دعا قبول ہوتی ہے۔ خوب دعائیں مانگیں، لیٹ کر مانگیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ جی آپ بیٹھ کے مسجد میں مصلی پہ مانگیں، لیٹے لیٹے مانگیں۔ بس ادب یہ ہے کہ شروع میں اللہ کی حمد کریں، درود پڑھیں، اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، پھر سب کے لیے مانگیں۔ آخر میں پھر جب آخر کریں تو پھر درود پڑھیں، آمین کہیں اور اللہ کی حمد کریں، بس دعا قبول ہے۔ اور جب دعائیں قبول ہو جائیں گی تو ہمارے حالات بھی انشاءاللہ بدلیں گے۔ ہر چیز کے لیے دعا کریں اور اللہ سے مانگیں۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں دعا کے لیے خاص طور پر وعدہ فرمایا، اور دوسری بات یہ کہ یہ رات ہو یا آگے رمضان کی راتیں آئیں یا شب قدر ہو یا کوئی بھی رات ہو، کسی مستند حدیث سے کوئی عمل ثابت نہیں کہ یہ کیا جائے یا وہ کیا جائے۔ اللہ سے مناجات کی جائے، نیند آئے پڑھ کر سو جائیں، صبح اٹھ کر نماز فجر وقت پر ادا کریں۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا فرمائی، اور پھر نہیں پتہ دوبارہ ملے نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ اس دنیا سے چلے جائیں اور پھر یہ ہمارے لیے آخری رات بن جائے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کریں، دعا بھی کریں، گھر میں بھی کریں،
اور گھروں کو بھی اپنی عبادات سے زندہ کریں، قبرستان نہ بنائیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں جی مسجد میں منع نہیں ہے، لیکن اپنے گھروں کے لیے بھی حکم دیا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں بھی ذکر کرو، دعا کرو، بچوں کو بھی بٹھا کے پانگو۔ عادت پڑے گی، جب آج عادت ڈالیں گے تو وہ عادت پڑے گی تو وہ کریں گے، کل کو وہ پھر ہمارے لیے بھی ہاتھ اٹھائیں گے مغفرت کے لیے۔ تو اس لیے اس رات میں اللہ نے ہمیں نوازنے کے لیے ایک بہانہ رکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور پھر جو دن باقی رہ جائے 14-15، اس کے بعد رمضان آئے گا تو اس کی تیاری کر لیں، اور رمضان میں کوشش کریں کہ جنت کو حاصل کرنے کی کوشش پوری کی جائے، تراویحیں پوری پڑھی جائیں، قرآن پورا سنا جائے، روزے پورے رکھے جائیں۔ امت مسلمہ اب روزے کے معاملے میں کوتاہی کر رہی ہے، اچھے صحت مند جوان روزے نہیں رکھتے، یہ سب وقتی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال حساب تو ہے۔ تو رمضان کی تیاری کریں، پورے رمضان روزے رکھیں، اللہ سے دعائیں کریں، مناجات کریں، کامیاب ہوں گے۔ اب رہ گیا کل کا دن، تو 15 تاریخ جو ہے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی تحقیق یہ ہے کہ خاص 15 شعبان کا روزہ تو کسی حدیث سے ثابت نہیں، البتہ ہر مہینے کے 3 روزے 13، 14 اور 15 اسلامی تاریخ، جو اس کو روزے رکھے گا ایام 20 کہلاتے ہیں، اسے پورے مہینے کا ثواب ملے گا، کیونکہ 1 پہ 10، 3 پہ 30۔ تو اگر کوئی اس نسبت سے رکھتا ہے، 3 روزے رکھتا ہے، تو انشاءاللہ اسے ثواب ملے گا، اور نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں، فرض تو ہے نہیں، فرض تو اگلے مہینے ہوں گے۔ تو اس لیے کوشش اس بات کی کریں، اہتمام کریں، اور جو گناہ ہیں جن کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوتی، اگر کوئی مبتلا ہے تو اس میں چھوڑ دے ان گناہوں کو۔ ان میں سے ایک مشرک ہے، ایک ماں باپ کا نافرمان ہے، اگر ماں باپ کی نافرمانی ہوئی ہے معافی مانگ لیں۔ ایک معافی مانگنے کا طریقہ اور بھی ہے، مگر یہ غلط ہے، یہ یاد رکھیے گا، کبھی جا کے باہر کہہ دیں کہ جی وہ کہہ رہا تھا ممبر پہ، اس نے بتایا۔ ساری زندگی ماں باپ کو ستا کے ستیہ ناش کر دیا، مار دیا، اب مر گئے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، پاؤں پکڑ کے ابا جی معاف کر دو، آپ کو بڑی تکلیفیں دی ہیں۔ اب ابا جی بول ہی نہیں سکتے، معافی نہیں کر سکتے، معافی نہیں ہوگا۔ اور اگر ابا جی بول پڑے تو بیٹا جی کیا پورا گھر خالی ہو جائے گا۔ یہ کون سا طریقہ ہے مرے ہوئے سے معافی مانگنا؟ مرے ہوئے سے معافی مانگ لو، سب یہ ایک مثال دی ہے میں نے، سب کا یہ حال ہے۔ اب زندگی میں کرو نا معاملہ، تو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ قطع رحمی کرنے والا، یعنی خون کے رشتے جو اللہ نے بنائے ہیں ان کو توڑنے والا، اس کی بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ باتیں اب تو عام ہو گئی ہیں، بیوی سے بات نہیں کرتے، اور امریکہ، ایران، توران، پتہ نہیں کہاں کہاں باتیں ہوتی ہیں۔ بیوی سے کیوں؟ ناراضگی ہے۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ جہاں ہم باتیں کر رہے ہیں ان سے باتیں کرنے میں بخشش ہو جائے گی؟ جس کا حق ہے اس سے حق ادا نہیں کر رہے، بیوی شوہر سے نہیں کر رہی، اولاد ماں باپ سے نہیں کر رہی، ماں باپ اولاد سے نہیں، دنیا میں کر رہے ہیں باتیں، مگر جن کا حق ہے ان سے نہیں مل رہے، تو کیسے کامیاب ہوں گے، کیسے نجات ہوگی؟ بھائی جو شریعت نے بتایا ہے سلام دعا رکھو، بس اتنی رکھو، ختم۔ یہ نہیں ہے کہ دعوت کرو دعوت کھاؤ، نہیں، مگر جب ان رشتوں سے جن کو ملنا ہے ہم مل نہیں رہے تو کیسے ہوں گے؟ اب یہاں ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے، ہمیں اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی ہم تو سب بھول بھال ہی گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے رشتوں کو پہچانو۔ اب کیا ہے کہ رشتوں کو پہچاننے کا کیا مقصد ہے کہ ان کے حقوق بتائے، کہ خالہ کا رشتہ جو ہے یہ ماں جیسا ہے، بڑا بھائی باپ جیسا ہے۔ اب جب یہ پتہ ہوگا تو حق ادا کریں گے نا۔ اب تو یہ انگریز نے ایسے ایسے عذاب ہم پہ ڈال دیے غلامی میں ہماری، کہ اب ہم نے سب کو انکل اور انٹی کہہ دیا۔ اب وہ انکل کون ہے پتہ نہیں، انٹی کون ہے پتہ نہیں۔ قرآن کے اندر ایک ایک کا نام لیا گیا ہے، یہاں سب کو
چچا بھی انکل، تایا بھی انکل، پھپھا بھی انکل اور غیر بھی انکل، اور یہی حال عورتوں میں۔ پہلے رشتوں کا تقدس ہوتا تھا، کیا وجہ تھی؟ کہ جب اللہ کے رسول کی خدمت میں آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آتی تھی تو آپ اپنی مبارک چادر اتار کے بچھا دیں۔ یہ تھا نا تقدس کہ یہ میری رضائی ماں ہے، دودھ پلائے اس نے مجھے۔ اگر آپ بھی کہتے انٹی ہے تو بات ختم ہو جاتی۔ آج تو ہم سگے خون کے رشتے بھی نہیں پہچانتے، اور جب بتائیں کہ بھئی یہ کون ہے کون ہے، اچھا چھوڑو نا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا رشتے، بس ٹھیک ہے خاندان کے ہے نا، بس ہوں گے کوئی۔ میرے محترم بزرگوں، اپنے بچوں کو اپنے رشتے کی پہچان کرائیں، بتائیں کہ یہ چچا ہے تمہارے باپ کے چھوٹے بھائی، یہ تایا ہیں آپ کے بڑے بھائی، یہ باپ کی بہن ہے، یہ تمہاری ماں کی بڑی بہن، یہ چھوٹی بہن ہے، ان کے یہ مقام ہے، یہ رشتے ہیں، یہ حق ادا کرنا ہے، کامیاب ہو۔ ایک صحابی آئے آپ کی خدمت میں، عرض کی حضرت یہ گناہ ہو گیا، فرمایا ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا جی۔ جاؤ ان کی خدمت کرو، گناہ معاف ہو جائے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، جو رشتے اللہ نے خون کے عطا فرمائے ان کا حق ادا کریں، اپنے گھر والوں کا حق ادا کریں، بیوی بچوں کا حق ادا کریں، اور اس کے لیے جتنی محنت کر سکیں کریں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آخری بات عرض کر کے پھر دعا کرتا ہوں۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب خان رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے، اور پھر حضرت کے خلیفہ تھے حضرت مولانا بچرایونی رحمہ اللہ، ان سے بیعت ہوئے پھر خلیفہ ہوئے۔ تو والد صاحب نے ہر خط میں ہر بات لکھی ہوئی ہے۔ تو والد صاحب گھر کے سب حالات بھی لکھتے تھے، ہم بہن بھائی تھے چھوٹے چھوٹے، والدہ بیمار تھی، تو والد صاحب نے لکھا کہ دل چاہتا ہے کہ آؤں آپ کے پاس، لیکن یہ سارے جھمیلے ہیں، بیوی بھی بیمار ہے، بچے بھی تبھی چھوٹے ہیں۔ تو حضرت نے اس پر جو جواب لکھا وہ سننے کے قابل ہے۔ حضرت نے لکھا کہ جو آپ اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے روزی کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس پر ایسا ثواب ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ جو سرحد پر کھڑے ہو کر پہرا دیتا ہے، اتنا ثواب ہے۔ تو یہ تو ہمیں گھر بیٹھے ثواب مل رہے ہیں اور ہم غافل ہیں ان سے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، اہتمام کریں اور جو گناہ ہو گئے ان سے معافی مانگیں، کسی کی حق تلفی ہو گئی تو اس سے معافی مانگیں۔ یہ رسمی معافی نامے مت بھیجیں، اٹھا کر پاس ایک دوسرے کو جو ہے سینڈ کیے چلے جا رہے ہیں رسمی معافی نامے، اور نہ ندامت ہے نہ شرمندگی، اور نہ آئندہ چھوڑیں گے، کرنا وہی ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اصل یہ ہے کہ آئندہ بھی نہ کریں، تو انشاءاللہ پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اور پوری امت کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہمارے ماں باپ اہل و عیال جملہ امت مسلمہ احیاء و اموات قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے حاضرین کی مغفرت فرما اے اللہ ہماری حاضرات کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے غائبین کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے غائبات کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہماری عورتوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے بچوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہماری بچیوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور پوری امت مسلمہ جو زندہ ہیں اور جو قیامت تک آنے والے ہیں انسان اور جنات میں سے اے اللہ جب تک آپ زندہ رکھیں سلامتی عافیت اور سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرمائیے اور اے اللہ جب خاتمہ ہو تو سلامتی عافیت اور سلامتی ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمائیے کلمہ طیبہ پر موت عطا فرمائیے قرآن کریم پڑھتے اور سنتے ہوئے موت عطا فرمائیے اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمان مرد مسلمان عورتیں وفات پا چکے انسان اور جنات میں سے اے اللہ سب کی مغفرت فرما اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اے اللہ سب کی قبروں کو کشادہ اور منور فرما اے اللہ سب کی قبروں میں جنت کا باغ عطا فرما اے اللہ سب کی قبروں میں جنت کا کفن عطا فرما اے اللہ سب کی قبروں میں جنت کی کھڑکی عطا فرما اے اللہ سب کی قبروں کو کشادہ اور منور فرما اے اللہ اگر کسی پر عذاب ہو رہا تو اپنی رحمت سے اس کے عذاب کو ختم فرما اے اللہ ہمیں بھی اور انہیں بھی معاف فرما اے اللہ ہم سے بھی اور ان سے بھی درگزر فرما اے اللہ اے رب کریم ہم بھی جب دنیا سے جائیں تو اے اللہ مرنے کے بعد بھی عزت عطا فرما غسل و کفن اور قبر کا انتظام فرما اے اللہ نماز جنازہ کا انتظام فرما اے اللہ ہماری قبروں کو بھی جنت کا باغ بنائیے گا اے اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمائیے گا نکیرین کے سوالوں کے جواب میں مدد فرمائیے گا اے اللہ قبر میں قرآن کریم کا نور عطا فرمائیے گا اے اللہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن جب جواب دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے اے اللہ یہ بشارت ہمیں ہمارے اہل عیال اور پوری امت کو عطا فرمائیے گا اے اللہ ہماری قبروں کی منزل کو بھی آسان فرمائیے گا اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائیے گا اے اللہ زمین کے اوپر بھی زمین کے نیچے بھی اور جس دن آپ کے سامنے پیشی ہو یا اللہ ہر وقت کی رسوائی سے بچائیے گا اے اللہ ہر موقع پر عزت عطا فرمائیے گا اے الہ العالمین جب آپ اپنے حکم سے قبروں سے زندہ کریں گے تو محض اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہمیں ہمارے ماں باپ اہل و عیال اور پوری امت مسلمہ کو اپنے عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمائیے گا اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آپ کے حوض کوثر سے سیراب فرمائیے گا آپ کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائیے گا آپ کے جھنڈے کے نیچے حشر فرمائیے گا اے اللہ اصحاب الیمین میں شامل فرمائیے گا اے اللہ اصحاب الشمال میں شامل نہ فرمائیے گا اے اللہ جب آپ اپنے حکم سے اعمال نامے اڑائیں گے محض اپنے فضل و کرم سے سامنے سے سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائیے گا اے اللہ الٹے ہاتھ میں پشت کی طرف سے عطا نہ فرمائیے گا اے اللہ اے رب کریم ہم پر ہمارے ماں باپ پر اہل و عیال پر اور پوری امت مسلمہ پر اے اللہ جہنم کو حرام فرما دیجئے سب کو جہنم پر حرام فرما دیجئے جہنم سے نجات کے پروانے عطا فرما دیجئے
اور اے اللہ آپ تو ماں سے زیادہ شفیق ہیں، آپ تو ارحم الراحمین ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کی رحمت واسعہ کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں، ہمارے ماں باپ، اہل عیال، پوری امت مسلمہ کو بغیر حساب کے بے حساب جنت الفردوس عطا فرمائیے گا۔ اے اللہ جنتوں میں جنت الفردوس عطا فرمائیے گا، جنت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیے گا۔ اے اللہ جنت کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائیے گا۔ اے اللہ خصوصاً اپنا دیدار بار بار اور خوب خوب نصیب فرمائیے گا۔ اے اللہ جنت میں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائیے گا۔ اے اللہ جنت میں جمعے کے دن جو مسجد کا بازار لگے گا وہ بھی عطا فرمائیے گا۔ اے اللہ دونوں جہان میں عزت اور کامیابی عطا فرمائیے گا۔ اے اللہ کبھی بھی کہیں بھی محروم نہ فرمائیے گا۔ اے اللہ یہ جو آج کی رات ہے اپنی رحمت سے، اس کی برکتوں سے ہمیں بھی، ہمارے اہل عیال اور پوری امت کو مالا مال فرما دیجیے، سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے، سب کو بخش دیجیے۔ اے اللہ سب کو اپنی رحمت میں غوطہ دے کر پاک و صاف فرما دیجیے، مزکہ مجلہ فرما دیجیے، اپنے نیک اور متقی شکر گزار ابرار بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرما دیجیے، ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے۔ اے اللہ گمراہوں کے اتباع سے حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم پر بھی، ہمارے اہل عیال پر، ہمارے ملک پر، ملک والوں پر اور پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کو سیدھے راستے پر لگا دیجیے۔ اے اللہ ہر خیر عطا فرما دیجیے، ہر شر سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہماری موجودہ اور آئندہ آنے والی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین ہم آپ کا تمام نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے شکر کو قبول فرما لیجیے، اور اے اللہ شکر کو قبول فرما کر نعمتوں میں اضافہ فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، اے رب کریم جو گناہ جان کر ہوئے یا بھول کر ہوئے، خفیہ ہوئے یا علانیہ ہوئے، اپنی رحمت سے سب معاف فرما دیجیے، درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ، اے رب کریم آپ تو کریم ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ، اہل عیال اور پوری امت کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ پوری امت پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ پاکستان اور پاکستانیوں پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے، عوام اور حکام کو اچھی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پیشانی کے بال پکڑ کر نیکی پر لگا دیجیے اور گناہوں سے بچا لیجیے۔ اے الہ العالمین، اے رب کریم رزق حلال طیب وسعت اور فراخی اور برکت والا بے حساب بے گمان عطا فرمائیے، لپ لپ بھر کر عطا فرمائیے، خصوصاً بڑھاپے میں مرتے دم تک وسعت والا رزق عطا فرمائیے۔ اے اللہ رزق کے معاملے میں کسی کا محتاج نہ فرمائیے۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروانے کا غیب سے انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور طیب روزگار عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو برسر روزگار ہیں اپنی رحمت سے ہماری بھی اور ان کی ہر چیز میں برکت عطا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، اے رب کریم جن لڑکے لڑکیاں بیوہ مطلقہ رنڈوے کے رشتے نہیں ہوتے، اپنے فضل و کرم سے ان کے بہترین رشتے مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو ان کے گھروں میں آباد فرما دیجیے۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہیں انہیں ایک اور نیک بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن کے ہاں لڑکے نہیں ہیں انہیں لڑکے عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن کے ہاں لڑکیاں نہیں انہیں لڑکیاں عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن کے ہاں دونوں نہیں انہیں دونوں عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ جنت کے پھول ہر گھر میں عطا فرما دیجیے، اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے۔ اے اللہ اولادوں کو ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنا دیجیے۔ اے اللہ اولاد کو ماں باپ کو بوڑھا کرنے کا سبب نہ بنائیے۔ اے اللہ
हमें हमारे अहले याल और जुमला उम्मत मुस्लिमा को हर तरह की हर बीमारी से सेहत और आफियत अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो जिन बीमारियों में मुब्तला है उन्हें उन बीमारियों से सेहत अता फरमा दीजिए और जो सेहतमंद हैं उनकी हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह ज़मीनी और आसमानी आफात से हिफाजत फरमाइए, मर्ग मफाजात से हिफाजत फरमाइए, हादसात और सानिहात से हिफाजत फरमाइए, नजर बद जादू टूना जिन्नात के असरात से हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह सबको अपनी मजबूत पनाह और मजबूत हिफाजत में जगह अता फरमाइए। ऐ अल्लाह मेरे असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, मेरे मोहसिनीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, मेरे नमाजियों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, उनके ख़ानदानों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मेरी अहलिया मरहूमा की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाइए। ऐ अल्लाह अपने फज़ल करम से अहलिया मौजूदा को, मेरे बच्चों को, बहुओं को, पोतियों को सेहत और आफियत अता फरमाइए। ऐ अल्लाह अपने फज़ल करम से खुशियाँ अता फरमाइए, आफियतें अता फरमाइए। ऐ अल्लाह हर खैर अता फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह हर शर से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बे करीम, आपके बंदे और बंदियाँ आपके दर पर हाथ फैलाए बैठे हैं। ऐ अल्लाह सबको नवाज दीजिए, सबको नवाज लीजिए, सबके दामनों को भर दीजिए। ऐ अल्लाह किसी को महरूम न फरमाइए। ऐ अल्लाह उनकी बरकत से पूरे पूरे ख़ानदानों को माला माल फरमा दीजिए। ऐ इलाहुल आलमीन, ऐ रब्बे करीम अगले महीने रमज़ान आ रहा है, अल्लाह उसकी भी बरकतें अता फरमाइए और उसमें भी खूब खूब इबादत और इताअत की तौफीक अता फरमाइए। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बे करीम, जैसा कि आप चाहते हैं उस तरह से रमज़ान गुजारने की तौफीक अता फरमाइए। ऐ अल्लाह आसानी का मामला फरमाइए। ऐ अल्लाह तंगी से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह हर खैर अता फरमा दीजिए, हर शर से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह अपनी रहमत से मेरे बड़े भाई एहसानुल हक साहब को भी सेहत और आफियत अता फरमा दीजिए, मेरी हमशीरा को भी सेहत और आफियत अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह उनके बच्चों को भी, और जो बड़े भाई इंतकाल कर गए उनके बच्चों को भी आफियत अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बे करीम, साल भर में मेरे नमाजियों में जो दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बे करीम, कुरान करीम को हमारे दिल की बहार बना दीजिए, कुरान करीम को हमारी नस्लों में जारी फरमा दीजिए, हमारी नस्लों को हाफिज बामल बना दीजिए, कुरान के हाफिज और मुहाफिज बना दीजिए। ऐ अल्लाह कुरान की बरकतें हमारे घरों में, हमारे दिलों में, मोहल्लों में, इलाक़ों में नाजिल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह कुरान करीम पर अमल करने वाला बना दीजिए, कुरान करीम को हमारे हक़ में हुज्जत करने वाला बना दीजिए, कुरान को हमारे हक़ में शफाअत करने वाला बना दीजिए और अल्लाह इसकी बरकत से जन्नत में आला मकाम अता फरमाइए। ऐ अल्लाह जो कुरान करीम हिफ्ज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए हिफ्ज़ करना आसान फरमा दीजिए, जो नाज़ा पढ़ना या पढ़ना चाहते हैं उनके लिए नाज़ा पढ़ना आसान फरमा दीजिए। ऐ इलाहुल आलमीन, कुरान करीम का एक एक हर्फ नूर है, उसकी बरकतें हैं। ऐ अल्लाह वो हर चीज़ हमें, हमारे अहले याल पूरी उम्मत को अता फरमा दीजिए और ऐ अल्लाह इसको रात दिन पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने, सीखने सिखाने वालों में शामिल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह दीन के खादिमों में शामिल फरमा लीजिए, तालिब इल्मों में शामिल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह खैर के फैलाने वालों में शामिल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह शर फैलाने वालों में शामिल न फरमाइए। ऐ अल्लाह बैतुल्लाह शरीफ से लेकर रूए ज़मीन पर जहाँ जहाँ भी मसाजिद कायम हैं उनकी जिसने जिस तरह खिदमत की, कर रहे हैं या करेंगे, या अल्लाह अपनी रहमत से उन सबको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाइए और उसके बदले में जन्नत में आला मकाम अता फरमाइए। ऐ अल्लाह हरमैन शरीफैन, बैतुल मक़दस और तमाम रूए ज़मीन की मसाजिद और शाइर इस्लाम की हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह उन सबको भी, है पूरी उम्मत को अपनी मजबूत पनाह और मजबूत हिफाजत में जगह अता फरमाइए। ऐ इलाहुल आलमीन, आपके बेशुमार बंदे और बंदियों ने मुख्तलिफ सूरतों से दुआओं के लिए कहा था। ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हमारी भी
اور ان کی بھی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے، اور ہماری بھی اور ان کی بھی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہے ہمارے حق میں، ہمارے اہل عیال پوری امت کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شر سے پناہ مانگی ہے ہمارے حق میں، ہمارے اہل عیال پوری امت کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو اور آمین کو اور اپنے دربار کی حاضری کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔